کسی مصور نے آج تک نہ خیال تصویر بھی اتاری، مثال جس کی بیان نہ ہو پائے، رب کی جنت ہے ایسی پیاری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ حضرات، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر بات کرنا ہے اس کا عنوان، موضوع اور نام یہ ہے: جنت کے محلات، جنت کے اندر دروازے یا جنتوں کے دروازے اور جنت کے اندر جو خیمے ہیں ان کے متعلقہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات ذہن نشین حاضرین مجلس یہ فرمائیں، جو بات کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے، میں ہمیشہ یہ بات دہراتا رہتا ہوں، اشکالات کی دنیا سے نکل کر، توہمات کی دنیا سے نکل کر، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو محکم، مستند اور صحیح اور درست نہیں سانیں گے، اللہ کی طرف سے بیان کردہ فرمان قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے ہو، اس وقت تک وہ بات ذہن نشین نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ کی قوت کو، طاقت کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اس کائنات میں نشانیاں پیش فرمائی ہیں، جب تک ہم اس کو مد نظر نہیں رکھیں گے، اللہ کی طرف سے بیان کردہ بات عین ممکن ہے کہ وہ اشکال کی صورت میں، شبہات کی صورت میں انسان کے سامنے کھٹکے۔ تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ منظر پیش فرمایا ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، قیامت والے دن متقین لوگوں کو جماعتیں جماعتیں، وفد وفد بنا کر جنتوں کی طرف چلایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، تو جہاں جب وہ پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے قرآن مجید کے اس فرمان سے کہ وہاں ایک نظام ہے، جہاں آسمان کے دروازے ہیں، تو جنتوں کے اندر جو محلات ہیں، جنتوں کے اندر جو مکانات ہیں، ان کے بھی دروازے اور گیٹ ہیں۔ تو ان کے مکانات کا تصور اور ان کے دروازوں کا تصور اور ان کے اندر پھر جنتوں، باغوں میں خیموں کا تصور بڑی عجیب اور خوبصورت مناسبت لگتی ہے کہ ظاہر ہے دنیا کے اندر جو انسان، جن و انس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کو جب جزا ملنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے باغوں کی صورت میں ایک تو تصور پیش فرمایا ہے، پھر اس کی ذبائش، آرائش اور وسطوں کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر ایک بڑا خوبصورت ماحول پیش کیا ہے کہ وہاں مکان ہوں گے۔ اس کی باقاعدہ وضاحت ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی۔ میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانہ میں فرعون نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور فرعون ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود، ربوبیت کا دعویٰ کر چکنے کے باوجود اپنے گھر میں توحید کا پودا لگنے سے روک نہیں سکا۔ اس کی بیوی آسیہ ایمان لے آتی ہے، اللہ کی ربوبیت کو مانتی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت رسالت کو مانتی ہے۔ تو اب اس نے دو طرح کے اقدامات کیے۔
اس کی وضاحت ہے باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں، اور جو تفسیر کے چیپٹر ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، ایک تو پہلا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ اس نے لالچ پیش کیا، آسیہ کو الچانے کے لیے، اپنی بیوی کو باز کرنے کے لیے، ریورس ہونے کے لیے اس نے دعوت دی کہ میں تجھے محل بنا دیتا ہوں، میں تجھے یہ بنا دیتا ہوں، میں زیور بنا دیتا ہوں، زیبائش آرائش کے، دنیا کے اندر محل، دنیا کے اندر گھر، دنیا کے اندر رہنے کے مسکن جو ہیں، اس کا ظاہر انسان جہاں رہتا ہے اس کا تصور ہوتا ہے۔ تو اس بی بی نے جو اللہ کے سامنے دعا و درخواست کی ہے، میرے اللہ نے اس کو قرآن بنایا۔ آسیہ نے دعا یہ فرمائی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا، میرا گھر جنت میں بنا۔ تو جنت میں محل، جنت میں گھر، جنت میں دروازے کا تصور کتاب و سنت کے دلائل میں شامل ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ظاہر دعا کو قبول فرمایا، اور امام النبیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ کے سامنے درخواست اس نے کی ہے کہ میرا گھر جنت میں بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایک دفعہ خواب دیکھا، خواب میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، وحی کی قسم ہوتا ہے۔ نبیوں کے خواب سارے سچے ہوتے ہیں، وحی کا حصہ ہوتا ہے، حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک محل دیکھا کہ وہ موتی نما تھا، اور وہ جس طرح کہ ایک ہی خول والا بہت بڑا ایک موتی ہوتا ہے، تو بہت بڑا محل تھا۔ تو میں اس کے اندر جب زیارت کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو ایک کونے میں میں نے دیکھا ایک بی بی وضو کر رہی، تو بڑا خوبصورت منظر میں نے دیکھا۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ عمر فاروق کا محل ہے۔ تو مجھے عمر فاروق کی غیرت یاد آ گئی، تو میں فوری طور پہ گھر کے باہر نکل آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنا ایک خواب اور ساری بات جب سنائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کا میرے ساتھ جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، آپ میرے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو ظاہر ہے آپ کا ان کے ساتھ جو رشتہ بھی تھا، آپ داماد ہیں، عمر فاروق ان کے سسر ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے وزیر ہیں، وزیران لی فی الدنیا وزیر۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اظہار کیا کہ میرا یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے، ویسے ہو سکتا ہے کہ میں غیرت کروں اور آپ میرے گھر میں داخل ہوئے۔ تو میرا محل شاہد پیش کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے فرمان سے جنت کا محل ثابت ہو رہا ہے، صاف ستھری اور پکی مستند حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت بلال سے فرمایا کہ میرے لیے تو وہ بات پیش کر، بتاؤ مجھے، اخبرنی، مجھے یہ بتاؤ، ارجع عملی کا فی حیاتی کا منذ اسلمتا، جب سے تم مسلمان ہوئے ہو اپنی زندگی میں پسندیدہ مجھے عمل بتائیں آپ کیا ہے؟ وہ بیچارے پریشان ہو گئے، کہنے لگے میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ میرے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، استاد ہیں، رہنما ہیں، تو میں نے عمل انوکھا کیا کرنا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب ان کو فرمایا نہیں مجھے آپ بتاؤ تیرا پسندیدہ عمل کیا ہے، تو وہاں آپ نے تبصرہ فرمایا اور آپ نے اظہار فرمایا کہ میں نے تیرا جنت میں بنا ہوا جو مکان ہے اس میں تیرے چلنے کی آواز میں نے خود سنی ہے۔ تو یہ بھی ایک ثبوت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے کہ باقاعدہ جنتوں میں مکان ہوں گے، جنتوں میں محل ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے بڑی خوبصورت واضح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جنتوں میں جائیں گے تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہمارا گھر کدھر ہے، کہاں ہوگا جنت میں، کس جگہ میرا مکان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، جس طرح تم دنیا کے اندر اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں کا راستہ جانتے ہو، ہر بندے کو پتہ ہے میرا گھر کہاں ہے، میرا محلہ کیا ہے، سیکٹر کیا ہے، کہاں میں رہتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنت میں یہ فیصلے ہوں گے اور ان کے مکانات ان کو الاٹ کیے جائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا سے زیادہ بہتر ادرا اچھی طرح جانتا ہوگا کہ میرا مکان کہاں ہے، فوری طور پہ اپنے جنت میں الاٹ کردہ تیار کردہ محل اور اس جگہ میں اور اس اپنے مکان میں چلا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کرنے والے اہل ایمان مرد اور عورتوں سے وعدے فرمائے باغات کے، جنتوں کے، تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبہ۔ پھر یہاں یہ ارشاد ہیں کہ ان کے گھروں کا
مساکن فی الجنہ، جنت میں جو ان کے مکان ہیں، جنت میں جو مسکن ہیں، جنت کے رہائش گاہیں ہیں، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں۔ تو عنوان کے مطابق میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر جو محلات ہیں، جنت کے اندر جو باغات ہیں، جنت کے اندر جو دروازے ہیں جنتوں کے، اور جنت کے اندر جو خیمے ہیں، اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ ایک اور حدیث کے اندر بڑی شاندار وضاحت نبی پاک نے فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا، لواء الحمد بیدی یوم القیامت تحتہ آدم ومن سوا، قیامت کا دن ہوگا، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم اور سارے انبیاء، میرے جھنڈے کے نیچے عیسیٰ بن مریم تک سارے کھڑے ہوں گے، اور میں فخر نہیں کرتا۔ پھر وہاں آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَدُقُّ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اس حدیث کے اندر جو میں پیش کر رہا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور جنت کا خازن کہے گا من انت، آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا انا محمد، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے علاوہ جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ سب سے پہلے یہ اس حدیث کی آپ کے فرمان کی تائید ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا جنت کا کئی دروازے ہیں، جنت کے آپ نے ایک حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، یہ باقاعدہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ اس کے 8 دروازے ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہاں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، جنت کے دروازے کا نام باب الریان ہے، اور آپ نے فرمایا الا الصائمون، اس دروازے سے لا يدخلہ الا الصائمون، یعنی اس جنت میں جنت کے دروازے سے الا الصائمون، صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہاں جنت کے دروازوں میں سے باب الصلاۃ، اس کے نام پر بھی دروازہ ہے، باب الصلۃ، یعنی باب الصلہ کے نام پر بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو اس نام کے باب الصلاۃ کے نام پر، باب الصلہ کے نام پر یہ جنت کے دروازے ہیں، اور باب الریان بھی آپ نے نام سنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہے، یہ باقاعدہ جنت کے دروازے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب، تو جس دروازے سے وہ بغیر حساب 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس دروازے کا نام نبی پاک نے فرمایا باب ایمن، وہ باب الایمن ہے۔ تو ایک دروازہ جو جنت کا ہے اس کی مسافت کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دروازے کا جو کواڑ ہے، جو اس طرح سمجھ لو کہ جو اتنا اس کا فاصلہ ہوتا ہے وہ 12 سے 13 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً حدیث کے اندر بیان آتا ہے، ایک دروازے کا اتنا فاصلہ ہوگا، اور 8 دروازے ہوں گے جنت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو جنتیں ہیں، یہ جو محلات ہیں یعنی باغات ہیں، تو یہ جو مکان ہیں یہ کس شے کے بنے ہوں گے؟ ایک تصور آتا ہے دنیا میں انسان جو تب ٹائلیں لگاتا ہے، فراش بناتا ہے، اچھا وہ مٹیریل استعمال کرتا ہے تو بڑی اشش کرتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کمال اور ایسا مٹیریل لگایا کہ شاندار مکان بنا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، دل پہ تصور تک نہیں آیا، کسی کان نے آج تک اس کی داستان نہیں سنی، آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے محل ہوں گے۔ پھر ایک حدیث کے اندر وضاحت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جو سنگریزے ہوں گے، جس طرح چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھیلی ہوتی ہیں، وہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ موتی ہوں گے، زمرد ہوگا، اور وہاں جو جس کو گرد و غبار کہا جاتا ہے اس میں زعفران ہوگا، کستوری ہوگی، عنبر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں جو جنت کے مکان بنے ہوئے ہیں ان کے اندر جو اشجار ہیں ان کی وضاحت الگ انشاءاللہ ہوگی، اتنے بڑے خوبصورت درخت، اتنی شاندار عمارتیں، اور اتنا شاندار وہ مٹیریل لگا ہوگا جس میں زمرد ہوگا اور جس میں سرخ رنگ کا، اور اس کے اندر وہ سفید رنگ کے موتی، یہ محل بنے ہوئے ہیں۔ یہ محلات سفید موتی، سرخ رنگ کے زمرد، اور اس کے اندر جو بڑے شاندار موتی اعلیٰ قسم کے سونے اور چاندی کا استعمال کر کے وہ اللہ تعالیٰ نے محلات بنائے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایمان لانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عظمت کے حوالے پیش فرمایا، پھر وہی بات آتی ہے جب اللہ کی طاقت کو مانیں گے،
اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے بغیر عمد ترونہ، نیچے اس کے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے۔ جو رب ہمارے سامنے یہ زمین و آسمان بنا کر، زمین کو فراش بنا کر، آسمان کو چھت بنا کر، اس کے اندر پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ کر ہمارے سامنے یہ تصور پیش کیا ہے اور ہم اس کو دن رات دیکھ رہے ہیں، اسی رب کا فرمان ہے، اسی رب کے رسول نے یہ ترجمانی فرمائی ہے کہ یہ قیامت والے دن تمہارے لیے اللہ قادر ہے، فعال لما یرید ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اکثر لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ غالب ہے، اللہ کر سکتے ہیں، اور اسی کی طرف سے یہ بیان ہے، اس کے پیغمبر کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تائید ہوتی ہے نبی پاک کے فرمان کی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا پیغمبر جو فرماتے ہیں وہ وحی کی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرما رہے ہیں کہ وہ میرا پیغمبر وحی کی زبان میری تعلیمات کے مطابق ہی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو یہ محلات کا تذکرہ، دروازوں کا تذکرہ اور ان کی زوائش کا تذکرہ، پھر اس کے اندر ہیں بہت بڑے بڑے خیمے، اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے جو جنات میں اور ان باغوں میں محلات میں خیمے ہوں گے، اس کا ذکر حدیث شریف میں ایسا بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایک خیمہ وہ موتی نما ہوگا، اور وہ 60 میل کا ہوگا، یعنی 60 میل کا وہ موتی خیمہ نما جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنوایا ان باغات میں۔ اس کی وضاحت امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرات ذرا اندازہ فرمائیں آپ کہ یہ وہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محلات کے حوالے سے، ان باغات کے حوالے سے، اور ان پھر زبائش و آرائش ان موتیوں، زمرد اور جو اس کے علاوہ جو موتی اعلیٰ قسم کے ہو سکتے ہیں، ان کو مکس کر کے ان کے در و دیوار بنے ہوئے ہیں۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باقاعدہ ان باغات میں وہ جو جنات ہیں، وہ جو مکانات ہیں، اس میں باقاعدہ بازار لگے گا جس کو جمعہ بازار کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی لوگ جو ہیں، جنت میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان بازاروں میں جائیں گے، مرد حضرات ان باغوں میں جائیں گے، ان بازاروں میں جائیں گے تو ان کی خوبصورتی میں، ان کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماننا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو، ساطع المستور کو سمجھنا، یہ ساری باتیں جو محلات کے ذکر ہیں، مکانوں کے ذکر ہیں، دروازوں کے ذکر ہیں، خیموں کے ذکر ہیں کہ خیمہ کتنا بڑا ہوگا، 60 میل کا تذکرہ، اتنے بڑے خیمے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر جب قیاس کرتا ہے، دنیا کے مسائل کو جب قیاس کرتا ہے تو پھر وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ماننے کے لیے خوبصورت تعلیم اور رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ لا تضربوا للہ الامثال، اپنی قیاس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مثالیں پیش نہ کرو، کیوں لیس کمثلہ شیء ان اللہ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی شے کی کمی نہیں ہے، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثال دے کر فرمایا ہے اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا سکتا ہوں، بلکہ ایک اور مثال دے کر فرمایا ہے کہ میں ایک بندے کے لیے زمین سے آسمان تک کا جتنا خلا ہے سارا سونا بنا کے ایک بندے کو دے کے، لیکن معذرت کے ساتھ عرض کرنا اگر وہ اللہ نہ کرے مجرم ہو، مجرم کی حیثیت میں اللہ کی عدالت میں اگر پیش ہوا، سارا اتنا بھراؤ زمین و آسمان کا اتنا بھراؤ اللہ کو پیش کر کے اگر وہ چاہے کہ میں اللہ سے بخشش حاصل کر لوں تو وہ قطعی طور پہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیں، جو سایوں کا ذکر آتا ہے، اتنے بڑے درخت ہوں گے اور ان کے اتنا بڑا سایہ ہوگا، یہ سورج اور اس کا سورج کا سایہ نہیں، سورج تو ہوگا ہی نہیں، سورج نہیں ہوگا، یہ سایہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی عرش کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور قیامت والا دن ایسا ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سایہ اللہ کے عرش سے ہوں گے، زمین و آسمان کے تو وہ فارغ ہو جائیں گے وہ اللہ کی قدرت سے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب نہ آسمان ہوگا نہ زمین ہوگی تو وہ کیا شے ہوگی؟ یہ ایک دعوت ہے باقاعدہ اس بات کو قبول کرنے کی، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین و ایمان کا معیار قائم نہیں کریں گے، نہ وہ جنت کا تصور سامنے آ سکتا ہے، نہ محلات کا آ سکتا ہے، نہ دروازوں کا آ سکتا ہے، نہ ان کے نعمتوں کا۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آپ کو وہاں انعام و کرام وہ ملیں گے، وہ محلات کے اندر وہ آپ کو کچھ ملے گا، حضرات جو آپ چاہیں گے وہ بھی ملے گا، جو آپ مانگیں گے وہ بھی ملے گا۔
تو اس لیے یہ تصور ایسا خوبصورت ہے جس پر ایمان کی دعوت بنیادی طور پہ دی جا رہی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ رب العالمین نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ اس کے اندر محلات بھی ہیں، اس کے اندر دروازے بھی ہیں، اور اس کے اندر یہ رسالت مآب کی زبانی وضاحت کر دی، اس کے اندر خیمے بھی ہیں، اور موتیوں کے، زمرد کے، اور پتہ نہیں شاندار جو ہوتے ہیں نا اعلیٰ قسم کے موتی، کئی قسمیں ہیں جو عین ممکن ہے میرے علم میں نہ ہو، تو وہ جو زمرد ہے وہ موتیوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح یاقوت ہے، ان کا قرآن مجید لکھا ہوا ہے کہ یاقوت و مرجان کے تذکرے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ملا کر مکس کر کے ایسی سیٹنگ بنا کر تو وہ محلات بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت بغیر حساب جنت میں جانے والے اور اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام کی بخشش حصول کے بعد جنت میں جانے والوں کے جو تذکرے فرمائے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ اور مساکین فی الجنہ و مساکین طیبہ، وہ جنت عدن کے اندر وہ پاک ہمیشہ کے رہنے والے جو مکانات اللہ نے بنا رکھے ہیں۔ اور قیامت والے دن اللہ نے جو فرمان جاری کیا ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان زمرات میں یا ان گروہوں میں، ان جماعتوں میں اللہ ہمارے اندر اتنی استعداد پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہم قیامت والے دن یہ اس کیٹیگری میں شامل ہو سکیں، اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، اور اللہ کی ترغیب و ترہیب کی بنیاد پر ان ساری چیزوں کو قبول کر کے، اس کی تمنا اور خواہش کر کے، ایسے اعمال اور ایسے عقائد اور ایسی کاوشیں کر کے، محنت کر کے اس منزل تک پہنچ جائیں کہ جو تصور دین اسلام کی تعلیمات میں جنت کے باغوں کا، جنت کے محلات کا، جنت کے دروازوں کا، جنت کے خیموں کا، اور ان موتیوں کا، یاقوت کا، مرجان کا، زمرد کا، ان کنکریوں کا، اور وہاں مسک، وہاں جو کستوری اور زعفران کے تذکرے فرمائے ہیں زبان رسالت سے، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ اور یہ ایک دعوت ہے کہ جو ہم سب کو یہ سن کر سمجھ کر اپنی اولادوں کو، اپنے گھروں میں، اپنے عزیزوں کو، اپنی فیملیوں میں اس بات کی دعوت دیں کن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں۔ ان گھروں میں رہنا تو ہمیشہ نہیں ہے، جن گھروں میں ہمیشہ رہنا ہے اور خالدین فیہا تصور ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں موت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، وہاں نکلنا نہیں ہے، موت کا تصور ختم کر دیا جائے گا، بیماری کا تصور ہے نہیں ہے، پھر خالدین فیہا ہمیشہ رہنا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، کسی قسم کا وہاں سے خروج نہیں ہے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ لیکن پھر وہ خوبصورت بات ایک اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جنت کا جن کو یہ انعامات ملیں گے وہ اترائیں گے نہیں، فخر نہیں کریں گے، تکبر کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ اللہ نے ہمیں آزادی دے دی ہے ان محلوں میں، ادھر نہیں ہے تو ادھر جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا۔ اگر شفٹ ہونا چاہتے ہیں کسی اور جگہ تو اللہ نے یہ بھی اجازت دے دیا کہ اس محل سے بیٹھ کر دوسرے میں، اس جگہ سے دوسری جگہ، لیکن وہ اس حد تک ہوں گے، حسد اور بغض سے فارغ ہوں گے، اور جس جگہ پر ہوں گے اس پر مطمئن خوش ہوں گے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنائے، اور جنت کے بیان کردہ جو ارشادات قرآن و حدیث کے اندر اور اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیے فرمائے گئے ہیں، ان کو من سن کر، سمجھ کر، یقین رکھتے ہوئے اور اس کے حصول کے لیے پوری کاوش کرتے ہوئے ہم دنیا سے جب جائیں تو اللہ کی طرف سے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے ہم اللہ کی لقاء اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تمنا رکھتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من احب لقائی احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، لقاء اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے انعام کے بدلے یہ محلات، یہ دروازے، یہ گیٹ، یہ سلسلے اور یہ خیمے جو تصور ہے اس کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ اعمال صالح کر کے اس منزل تک، ان محلوں تک، ان خیموں تک پہنچنے کے اللہ مجھے آپ سب کو قابل بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا کی تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہاں تک، وہ نعمتیں جن کا نام آیا ہے آج تک نہ کسی زباں تک،
کسی مصور نے آج تک نہ خیالی تصویر بھی اتاری، مثال جس کی بیان نہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری، مثال جس کی بیان نہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری۔